السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر آپ سب کو لنگوسٹکس لائنز میں خوش آمدید۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیو کے بارے میں پتہ لگ سکے۔ دوستو، آج ہم جس موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے کنجنکشن۔ کنجنکشن کیا ہے؟ اور کنجنکشن از اے ورڈ دیٹ از یوزڈ ٹو کنیکٹ ورڈز، فریزز اینڈ کلاسز۔ کنجنکشن وہ لفظ ہے یا وہ لفظ ہوتا ہے جو الفاظ کو، فریزز کو اور کلاسز کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کرتے ہیں یا اس میں ربط پیدا کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اینڈ، بٹ، وائل، ایٹسیٹرا۔ یہ کنجنکشن کی چند مثالیں ہیں۔ فردر وی ڈیوائڈ کنجنکشنز انٹو مینی سب پارٹس دیز آر۔ کنجنکشن کو ہم بنیادی طور پر دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں کوآرڈینیٹ کنجنکشنز اور دوسرے کو کہتے ہیں سبارڈینیٹنگ کنجنکشنز۔ تو پہلے ہم کوآرڈینیٹ کنجنکشنز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ کوآرڈینیٹ کنجنکشنز کیا ہوتے ہیں، اس کی پہچان کیا ہوتا ہے کوآرڈینیٹ کنجنکشن کا، آئیے سیکھتے ہیں۔ کوآرڈینیٹ مینس سیم رینک۔ کوآرڈینیٹ کا مطلب ہے سیم رینک، یعنی کہ ایک جیسے رینک کے کلاسز یا ورڈز یا phrases. These conjunctions connect the same parts of speech. Coordinate conjunctions same part of speech کے الفاظ کو کنیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ They connect equally rank of clauses. یہ ایک ہی رینک کے کلاسز کو یا phrases کو یا ورڈز کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ناؤن کو ناؤن کے ساتھ، پروناؤن کو پروناؤن کے ساتھ اور اسی طرح دوسرے جو پارٹس آف اسپیچ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں دیکھیے، احمد اینڈ روہیل آر پلینگ کارڈس۔ تو اس مثال میں اگر دیکھا جائے تو احمد اینڈ روہیل یہ دونوں ناؤنز ہے اور اینڈ نے دونوں کو کنیکٹ کیے ہیں اور یہ دونوں اپنے نوعیت کے لحاظ سے ناؤن ہے۔ بوتھ آر ناؤنس، یعنی کہ دونوں ناؤن ہے۔ تو یہاں اینڈ نے دو الفاظ کو، اور دونوں الفاظ ناؤنز ہے، ان کو کنیکٹ کیے ہیں۔ کین یو ریڈ اور رائٹ، بوتھ آر وربس۔ یہاں اور جو کنجنکشن استعمال ہوا ہے اس نے ریڈ اور رائٹ ان دونوں الفاظ کو کنیکٹ کیے ہیں اور یہ دونوں ورب ہے۔ کوآرڈینیٹ کنجنکشنز آر آف 4 ٹائپس۔ پھر کوآرڈینیٹ کنجنکشن کو 4 اقسام میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ بالترتیب یہ ہے۔ دا فرسٹ ون از کمیولیٹیو۔ پہلا نمبر جو ہے وہ کمیولیٹیو ہے۔ کمیولیٹیو کنجنکشنز کیا ہوتے ہیں، یہ کس قسم کے ہوتے ہیں؟ اٹ ایڈز ون اسٹیٹمنٹ ٹو another۔ فار ایگزامپل یہ ایک اسٹیٹمنٹ کو دوسری اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل آئی ریڈ ناٹ اے لیسن اینڈ آئی ریڈ ناٹ اے لیسن اینڈ آئی روٹ ناٹ این ایکسرسائز۔ تو یہاں اگر دیکھیں تو یہ دو اسٹیٹمنٹس ہے۔ آئی ریڈ ناٹ اے لیسن یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، آئی روٹ ناٹ این ایکسرسائز یہ دوسرا اسٹیٹمنٹ ہے، اور ان دونوں اسٹیٹمنٹ کو اس نے کنیکٹ کیے۔ تو اس قسم کی نوعیت والے کنجنکشن کو ہم کمیولیٹیو کنجنکشنز کہتے ہیں، جو دو اسٹیٹمنٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ ایڈورسٹیو اٹ ایکسپریسز اپوزیشن اور کنٹراسٹ بٹوین ٹو اسٹیٹمنٹس۔ ایڈورسٹیوز کنجنکشنز یہ وہ کنجنکشن ہوتے ہیں جو دو اپوزٹ یا کنٹراسٹ والے اسٹیٹمنٹ کو ایکسپریس کرتے ہیں یا واضح کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں دیکھیے، ہی از ینگ بٹ ہی از ویک۔ یہاں دو اسٹیٹمنٹ ہے، ایک اسٹیٹمنٹ ہے ہی از ینگ اور دوسرا اسٹیٹمنٹ ہے ہی از ویک۔ مگر اگر اس دو اسٹیٹمنٹ کی نوعیت کو دیکھا جائے تو یہ ایک دوسرے کے خلاف ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، ایک دوسرے کے مترادف اسٹیٹمنٹ ہے۔ ہی از ینگ وہ جوان ہے، تو جوانی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ مضبوط ہوگا، اسٹرانگ ہوگا، مگر یہاں لکھا ہوا ہے ہی از ویک۔ تو یہ دو اسٹیٹمنٹ ہیں مگر یہ اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے۔ تو یہ بعض اوقات جو کنجنکشن
اپوزٹ اسٹیٹمنٹ کو کنیکٹ کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کنجنکشن میں آتے ہیں اور اس کو ہم ایڈورسٹیو کنجنکشنس کہتے ہیں. تھرڈ ون ہمارے ساتھ ہے الٹرنیٹیو. It expresses a choice between two statements. For example, either you pick up a desk or a chair. Alternative conjunctions یہ وہ conjunctions ہوتی ہے کہ جو ہمارے ساتھ دو اسٹیٹمنٹس ہمارے ساتھ الٹرنیٹیو یعنی کہ دو اسٹیٹمنٹ ہمارے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور اس میں پریفرنس ہوتا ہے کہ تم دو کاموں میں سے ایک کو قبول کرو یعنی کہ دو اسٹیٹمنٹ میں سے ایک کو فوقیت دو. یہاں اس مثال کو دیکھیے either you pick up a desk or a chair. تم ایک میز یا ایک کرسی کو اٹھا لو. The fourth one is ellatio. It expresses an inference. یہ inference کو ہمارے ساتھ ellatio conjunction ہمارے ساتھ inference کو واضح کرتا ہے. فار ایگزامپل something certainly fell in for I heard a splash. اس دو اسٹیٹمنٹ میں اگر دیکھا جائے تو پہلے اسٹیٹمنٹ میں انفرنس ہے، اندازہ لگایا گیا ہے کہ کوئی چیز گر گیا ہے اور وہ اسی وجہ سے بتا رہا ہے فور آئی ہارڈ اسپلیش کیونکہ میں نے کسی چیز کی گرنے کی آواز سنی. آئی ہارڈ اسپلیش. تو یہ ہمارے ساتھ دوسرا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اسٹیٹمنٹ اس اندازی کی فیکٹس بتا رہے ہیں، جو فیکٹس ہے وہ بتا رہے ہیں. تو ہم نے کوآرڈینیٹ کنجنکشنز میں اس کے فردر 4 اقسامس پڑھے. دوسرا کنجنکشن جو ہے ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کنجنکشن اور دوسرا ہے سبارڈینیٹنگ کنجنکشنز. کنجنکشنز ہمارے پاس دو قسم کے ہیں، ایک کوآرڈینیٹ کنجنکشنز اور دوسرا سبارڈینیٹنگ کنجنکشنز. کوآرڈینیٹ کنجنکشنز کو پھر فردر ہم 4 اقسام میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم آتے ہیں سبارڈینیٹنگ کنجنکشنز کی طرف. سبارڈینیٹنگ کنجنکشنز کیا ہے؟ It joins a clause to another on which it depends for its full meaning. سبارڈینیٹنگ کنجنکشن یہ وہ کنجنکشن ہوتا ہے جو ایک انڈیپینڈنٹ کلاس کو ایک انڈیپینڈنٹ کلاس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، اس لیے کہ تاکہ وہ اس کا مفہوم پورا ہو جائے. فار ایگزامپل یہاں دیکھے ہی رین اوے، وہ بھاگ گیا. کیوں بھاگا؟ بیکاز ہی واز افریڈ. ہی رین اوے یہاں تو معنی پورا ہے، وہ بھاگ گیا. بیکاز ہی واز افریڈ کیونکہ وہ خوف زدہ تھا. تو یہاں بیکاز نے ہی واز افریڈ کو ہی رین اوے کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے. Subordinating conjunctions may be classified according to their meaning and functions. They are classified on the basis of time, cause, reason, purpose, result, condition, concession and comparison. پھر subordinate conjunctions کو ہم ٹائم کی بنیاد پر، پرپس کی بنیاد پر، کاز کی بنیاد پر، ریزن کی بنیاد پر، کنڈیشن کی بنیاد پر، کنسیشن اور کمپیریزن کی بنیاد پر ہم اس کو فردر تقسیم کرتے ہیں. یہاں چند مثالیں، فار ایگزامپل یہاں چند مثالیں دی گئی ہے. آئی ریٹرن ہوم آفٹر ہی ہیڈ گان. یہاں آفٹر جو کنجنکشن ہے، یہاں آفٹر یہ کنجنکشن یہ دو کلازز کو کنیکٹ کرتے ہیں. ایک ہے آئی ریٹرن ہوم اور دوسرا ہے ہی ہیڈ گان. تو یہ آفٹر یہ ٹائم کو ریپریزنٹ کرتا ہے. سیکنڈ مثال کو دیکھیے. وی ایٹ سو دیٹ وی میں لیو. وی ایٹ ہم کھاتے ہیں، سو دیٹ وی میں لیو تاکہ ہم زندہ رہ سکے. تو اس دوسری مثال کو دیکھیے، یہاں مقصد بتایا گیا ہے، یہاں دیٹ استعمال ہوا ہے اور یہ پرپس کے لیے، مقصد کے لیے استعمال ہوا ہے. تیسری مثال کو دیکھیے. ہی واز سو ٹائرڈ دیٹ ہی کوڈ اسکارسلی اسٹینڈ. یہاں ریزلٹ کو دکھایا گیا ہے. دیٹ ایک کنجنکشن ہے، یہ سبارڈینیٹنگ کنجنکشن ہے اور یہاں یہ ریزلٹ کے لیے استعمال
ایک کنسیکوینسز یا ریزلٹ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور لاسٹ ون کو دیکھیے، احمد اسٹرانگر دین وقاص، یہاں کمپیریزن دین استعمال ہوا ہے، اور یہاں یہ کمپیریزن کے لیے استعمال ہوا ہے احمد اینڈ وقاص کے درمیان۔ تو آج ہم نے اس لیکچر میں کنجنکشن کے بارے میں پڑھا۔ کنجنکشن بنیادی طور پر وہ لفظ ہوتا ہے جو دو الفاظ یا دو کلاسز یا دو پریزز کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ پھر کنجنکشن کو ہم دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں، ایک ہے کوآرڈینیٹ کنجنکشنز اور دوسرا ہے سبارڈینیٹنگ کنجنکشن۔ پھر کوآرڈینیٹ کنجنکشن کی ہم نے تعریف کی کہ کوآرڈینیٹ کنجنکشن ایک ہی قسم کے دو سٹیٹمنٹس کو، سیم رینک والے سٹیٹمنٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کی 4 اقسام بتائی، اور وہ اقسام بالترتیب کمیولیٹیو، ایڈورسیٹیو، الٹرنیٹیو اینڈ ایلیوٹیو تھی۔ اس کی فردر 4 اقسام تھے۔ کس کی 4 اقسام تھے؟ کوآرڈینیٹ کنجنکشنز کے۔ اور اسی طرح ہم نے سبارڈینیٹنگ کنجنکشنز کو بھی، اس کی بھی تعریف کی کہ سبارڈینیٹنگ کنجنکشن کیا ہے، یا سبارڈینیٹنگ کنجنکشنز یہ کیسے کون سے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں اس کے بارے میں پڑھا کہ یہ وہ کنجنکشنز ہوتے ہیں یا وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ایک ڈیپینڈ کنجنکشن کو ایک انڈیپینڈ کنجنکشن کے ساتھ، ایک ڈیپینڈ کلاس یا پریس کو ایک انڈیپینڈ کلاس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے۔ پھر ہم نے اس کی چند مثالیں دیے، اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ سبارڈینیٹنگ کنجنکشن کو ہم ٹائم، کاز، ریزن، پرپز، ریزلٹ، کنڈیشن، کنسیشن اینڈ کمپیریزن کی بنیاد پر ہم اس کو فردر ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔